السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مدارک تفسیر نصفی کا یہ عظیم الشان درس کا تسلسل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ تقریباً 4 نشست سورہ یاسین کے ہمارے مکمل ہوئے اور یہ 5ویں نشست سورہ یاسین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یا حسرتاً، ہائے افسوس، علی العباد، بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی بھی رسول تشریف لاتے، الا کانوا بہ یستہزئون، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ اس رسول کے ساتھ مذاق کا معاملہ اور استہزاء کا معاملہ، مذاق کا معاملہ کرتے اور ان کی توہین اور گستاخی سے کام لیتے۔ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتے مگر یہ کہ جب بھی رسول ان کے پاس آتے تو کافروں کا اور مشرکوں کا یہ طریقہ اور یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام اور رسول اعظام کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھے، اور اس بدبختی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مذاق اڑانے والے ایسے کئی بدبختوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اور ایمان کا موقع بھی عنایت نہیں کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں یا حسرتاً، اسلام کا کیا موقع ہے؟ یعنی ایسے جو گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پھر چونکہ گستاخی جو کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان کا دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ ایک کافر مومن بن سکتا ہے، ایک مشرک مومن بن سکتا ہے، لیکن جو نبی کا مذاق اڑائے، نبی کی گستاخی کرے، نبی کی توہین کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے، ہدایت کے، توفیق کے دروازے اس کے لیے بند فرما دیتا ہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحسرۃ شدۃ الندم، کہا گیا یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، تو حسرت کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ نصفی حسرت کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ حسرت کا مطلب شدت الندم، یعنی آدمی کو بہت زیادہ کسی چیز پر پشیمانی اور شرمندگی ہونا، اس کو حسرت کہتے ہیں۔ یعنی ایسا افسوس جو بہت زیادہ ہو، شدت کا افسوس ہو، بہت زیادہ افسوس ہو، سخت افسوس ہو، تو اس کے لیے حسرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور صرف پشیمانی ہو اور افسوس ہو تو اس کے لیے پھر ندم کا، ندامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندوں کی حالتوں پر بہت زیادہ افسوس کیا جانا چاہیے، اور یہ کفار اور مشرکین کی کیفیتیں بہت زیادہ افسوس کیے جانے کے لائق ہیں، کیونکہ اس قدر انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور تبلیغ کو سننے کے بعد بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ وَهَذَا نِدَاءٌ لِلْحَسْرَةِ عَلَيْهِمْ۔ اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اس میں یا حرف ہے اور یہ یا حرف ندا ہے، اور حسرت کو ندا دی جا رہی ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اے حسرت، تو اگر کسی مقام پہ ہے تو یہاں آ، افسوس کا اگر کوئی مقام ہے تو یہ مقام ہے کہ جو کفار و مشرکین انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ مقام حسرت ہے، یہ مقام افسوس ہے، اور یہ مقام ندامت ہے۔ اگر ندامت کو کسی مقام پر، حسرت کو کسی مقام پر ہونا چاہیے تو یہ اس کا مقام ہے۔ تو یا حسرتاً کہہ کے حسرت کو بلایا جا رہا ہے، کیونکہ حرف ندا کس کو کہتے ہیں؟ ایسے حرف کو کہتے ہیں جس کے ذریعے منادا کو طلب کیا جائے اور منادا کو بلایا جائے، اس کو بلایا جائے، تو حرف ندا کے ذریعے حسرت کو بلایا جا رہا ہے۔ پھر اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کأنما قیل لہا، گویا کہ افسوس سے یہ کہا گیا، تعالی یا حسرت، اے حسرت تو آ، فہذہ من احوالک التی حقک ان تحضری فیہا، کیونکہ یہ تیرے احوال میں سے ایک حالت ہے جہاں پر تیرا حق یہ ہے کہ تو ایسے حالات میں تو پہنچ جائے۔ یعنی حسرت کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے افسوس اور اے حسرت اور اے شدت ندم، تجھے جہاں پر ہونا چاہیے ان مقامات میں سے یہ بہت بڑا مقام ہے، تو یہاں پر آپ، تجھے تیرا حق یہ ہے کہ تو ایسے مقام پہ پریزنٹ اور حاضر رہے۔ حسرت کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے جو ہے ہذہ من احوالک التی حقک ان تحضری علیہا، میں احوالک یعنی مؤنث کی ضمیر ہے۔
وَيَا حَالُ اسْتِهْزَائِهِمْ بِالرُّسُلِ، اور کون سی حالت ہے جہاں پہ افسوس کو ہونا چاہیے اور ندامت کو ہونا چاہیے. تو پھر اس کی مزید تشریح علامہ نصفی فرماتے ہیں یعنی ان کفار و مشرکین نے رسول عظام کے ساتھ جو مذاق اور مسخرہ پن اور استہزاء کی جو حالت کو کریٹ کیا ہے، یہ سچویشن ہے کہ اس سچویشن میں افسوس کو ہونا چاہیے. وہی اور وہ حالت حال استہزائہم بالرسل، رسولوں کے ساتھ مذاق کرنے کی حالت ہے جہاں پر افسوس کو ہونا چاہیے. والمعنی، پھر اس کی مزید اور وضاحت کرتے ہیں معنی کیا ہو گیا، انہم احقاء بان یتحسر علیہم المتحسرون ویتلہف علی حالہم المتلہفون. یعنی کیا بات ہے کہ کفار و مشرکین اس بات کے سزاوار ہیں. حقیق کی جمع احقاء ہے، یعنی وہ لوگ اس بات کے سزاوار ہیں، وہ لوگ حق رکھتے ہیں کہ ان پر حسرت کرنے والے حسرت کریں، افسوس کرنے والے ان کے اوپر افسوس کریں، اور غم کرنے والے ان کے اوپر غم کریں. تلہف یتلہف، تلہفن یہ باب تفاعل سے اس کے معنی بھی غم کرنے کے آتے ہیں، اور تحسر یتحسر کے معنی حسرت کرنے اور افسوس کرنے کے آتے ہیں. یعنی پوری دنیا میں اگر کہیں پر غم کرنے والے لوگ ہیں، افسوس کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ کفار و مشرکین ایسے ہیں کہ ان کے احوال ایسے ہیں کہ ان کے اوپر افسوس کرنے والوں کو افسوس کرنا چاہیے، غم کرنے والوں کو غم کرنا چاہیے، ماتم کرنے والوں کو ان کے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ ان کو اس قدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اعظام کے تشریف لانے کے باوجود بھی انہوں نے مذاق اور مسخرہ پن کر کے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. یہ ماتم کن کو کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ یعنی افسوس کرنے والوں کو افسوس کرنا چاہیے، ماتم کرنے والوں کو ماتم کرنا چاہیے، غم کرنے والوں کو غم کرنا. ماتم یہ غم اور افسوس کے معنی ہیں. او ہم متحسرون علیہم من جہت الملائکۃ والمؤمنین من الثقلین. یا پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے افسوس تو آ ان بندوں پر. تو ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حسرت اور افسوس کو دعوت دی اور کہا کہ تیرا یہ حق ہے کہ تو ایسے مقام پہ موجود رہے. اور پھر اس کا معنی یہ بیان کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ افسوس کرنے والے اور غم کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی حالتوں پر غم کریں، افسوس کریں، اور یہ سزاوار ہیں کہ ان کے اوپر غم کیا جائے اور ان کے اوپر افسوس کیا جائے. ایک تو تفسیر یہ کی گئی. پھر دوسری تفسیر فرما رہے ہیں کہ بندوں پر افسوس ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ او ہم متحسرون علیہم، یا ان پر افسوس کیا جا رہا ہے من جہت الملائکہ، ملائکہ کی جانب سے. یعنی ملائکہ ان کے اوپر افسوس کر رہے ہیں کہ یہ بندے کیسے بدبخت ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پے در پہ مسلسل یک کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک ان کے پاس آتے جا رہے ہیں اور ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے مزید ان کا مذاق اڑا کے یہ کفر اور شرک کے دلدل میں اور اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. اور ہم متحسرون علیہم من جہت الملائکہ، کہ ان کے اوپر افسوس کیا جا رہا ہے ملائکہ کی جانب سے، والمؤمنین اور مومنین کی جانب سے، من الثقلین، ثقلین میں سے. اب ثقلین کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ثقل کا لغوی معنی آتا ہے بھاری بھرکم شخص. ثقل کے معنی وزن کے آتے ہیں، بھاری بھرکم کے آتے ہیں. ثقلین سے مراد جنات اور انسان ہیں. حضرت علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات میں سے جو مومنین ہیں، وہ مومنین کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر افسوس کرے، یا ان مومنین کی طرف سے ان کے اوپر افسوس کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ایسے کفار و مشرکین، یہ ایسے بندے ہیں کہ ملائکہ کی طرف سے اور جنات اور انسان میں جتنے مومنین ہیں ان سب کی طرف سے ان کے حالتوں پر افسوس کیا جا رہا ہے، غم کیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کے باوجود انہوں نے اس موقع کو غنیمت نہیں جانا. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا. اب یہ رآ یرا یہ لفظ اس کے معنی رؤیت دیکھنے کے آتے ہیں، اس کے معنی غور کرنے کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی علم حاصل کرنے کے بھی آتے ہیں، مختلف اس کے معنی آتے ہیں. اگر لفظی اعتبار سے ہم ترجمہ کریں، کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ بامحاورہ طور پہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کہ یہاں پہ جو معنی مراد لیا جانا چاہیے، کیونکہ رآ یرا کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کم اہلکنا، کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے پہلے، من القرونی جو قومیں ان سے پہلے گزری، جو زمانے ان سے پہلے گزرے، اور ان سے پہلے گزرے ہوئے زمانوں میں جو لوگ
موجود تھے ان لوگوں کو ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ جو لوگ ہلاک ہو گئے ہیں وہ پلٹ کر، جو ختم ہو گئے ہیں، جو ہلاک ہو گئے ہیں، جو مر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، وہ پلٹ کر پھر آنے والے بھی نہیں ہیں، ہم نے جن جن لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اب دیکھیے اگر اس کا ترجمہ صرف کوئی معمولی لغت کو جاننے والا اگر ترجمہ کر دے کیا انہوں نے نہیں دیکھا، تو اس طرح کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ نکلے گا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا تھا اس وقت یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ نظارہ کر رہے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ تو قرآن کریم انتہائی فصاحت و بلاغت والا کلام ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور ان کلمات کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بہت زیادہ علوم کی اور بہت زیادہ مہارتوں کی اور تفاسیر پر نظر کی ضرورت ہے۔ تو ہم دیکھیں آپ علم یرا رآ، یرا کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، لیکن ہم ترجمہ یہاں پہ دیکھنا نہیں کر سکتے۔ آپ مفسرین کو اٹھا کر دیکھیں اور خاص طور پہ اردو زبان میں تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیں، جو ماہر ترین مفسرین ہیں، جن کی نظر عربی ادب پر ہے، جن کی نظر تفاسیر پر ہے، جو لغت کے ماہر ہیں، عربی کلمات کے الفاظ کے ماہر ہیں، قرآن و حدیث کے ماہر ترین لوگ ہیں، وہ لوگ جب جن کی بھی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ ترجمہ کریں گے، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، کیا ان کو یہ بتایا نہیں گیا ہے، کیا ان کو یہ خبر نہیں ملی ہے؟ تو لفظ ہے وہاں پر رآ یرا کہ معنی آتے ہیں بظاہر دیکھنا، لیکن ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے دیکھنا، ورنہ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ مکے میں رہنے والے کافروں مشرکوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے 100 سال پہلے جو لوگ مر چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں، ان کے مرنے کو انہوں نے نہیں دیکھا، تو کیا یہ موجود تھے، ان کو دیکھ رہے تھے؟ تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو رآ یرا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ کبھی دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، کبھی جاننے کے معنی میں آتا ہے، کبھی معرفت رکھنے کے معنی میں آتا ہے، کبھی خبر دیے جانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے اس بات کا، کیا انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے قصے کہانیاں اور تاریخ کی باتیں نہیں سنی ہیں کہ کس قوم کو، کس بستی کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اور کس قوم کا انجام کیا ہوا، عاقبت کیا ہوئی، یہ سارے معلومات کیا ان کے علم میں نہیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سوال کر رہا ہے، الم یروا کم اہلکنا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، کم اہلکنا کتنے لوگوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، اور کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ جن کو ہلاک کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اب وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اب یہ علم یرو تفسیر علامہ نصفی جی یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مخاطب نہیں ہے، نہیں کہ اے میرے پیارے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں، یہ تو علم یرو جب یہ کفار و مشرکین جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، اور جو ہے یہاں پہ واو جمع ہے جس سے مراد کفار و مشرکین ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب نہیں کر رہا ہے۔ علم یعلم، اب علامہ نصفی کو آپ دیکھیے، علم یرو پہ علامہ نصفی نے فوری لکھ دیا علم یعلمو، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ رآ یرا کا ترجمہ علامہ نصفی نے علم یعلمو، علم سے کیا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ تو مفسر کا یہی کام ہے کہ قرآن کریم کے کس لفظ کا کیا معنی وہاں پر مناسب ہے اور کیا معنی کیا جانا چاہیے، وہ معنی مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کم، اب اس کے اوپر علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ لفظ کم کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ تو درس نظامی کے جو طلبہ ہیں اور جو عربی زبان سے واقفیت ہیں اور عربی زبان کو سیکھتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں اور واقف ہونا چاہیے کہ جو کم جو لفظ ہے یہ اسماء کنایہ میں سے ہے۔ اسماء کنایہ میں 4 اسماء ہیں، کم، کذا، کیتا و زیتا، 2 عدد کے لیے آتے ہیں اور 2 بات چیت کے لیے، حدیث کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ کم جو ہے اسماء کنایہ میں سے ہے، جو استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور خبر کے لیے بھی آتا ہے، خبر دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک کم ایک استفہامیہ ہوتا ہے اور ایک کم خبریہ ہوتا ہے۔ ایک کم وہ ہوتا ہے جس سے سوال کیا جائے، جیسے میں آپ سے پوچھوں کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، اور جو کم سوال کرنے کے لیے، استفہام کے لیے آتا ہے، اس کم کی تمییز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے کم کتابن، یہ کتابن اس کی تمییز ہے اور یہ مفرد ہے اور منصوب ہے۔ اور جو کم خبریہ ہوتا ہے جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے وہ مفرد مجرور یا جمع مجرور ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس کتابیں کتنی ہیں، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، میرے پاس کتنی ہی کاپیاں ہیں، میرے پاس کتنی ہی عمارتیں ہیں، میرے پاس کتنی ہی دولت ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ بولیں گے کم کتابن عندی، میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، کم کتبن عندی، میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں۔ تو یہ جو کم کا لفظ ہے یہ اسماء کنایہ میں سے ہے، اور یہ کم جو ہے عدد کے لیے آتا ہے، تعداد کو بتانے کے لیے آتا ہے، اور تعداد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، تعداد سے رفع ابہام کے لیے آتا ہے۔
تو کم کی دو قسمیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ. تو یہاں پر جو کم ہے یہ کم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کیا وہ نہیں جانتے کہ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا. کم کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. تو دیکھیے تو یہ استفہام کے معنی کے لیے ہے. کم نصیب باہلکنا، کیا وہ نہیں جانتے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے، استفہام کر رہا ہے. کم نصیبہ. اب کم کے بارے میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اعراب کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کم جو ہے نصیبہ، اس کو نصب دیا گیا ہے باہلکنا، اہلکنا کی وجہ سے. کم اہلکنا، کم پہلے ہے، اہلکنا بعد میں ہے. یعنی کم کے بعد جو عامل آ رہا ہے، کم کے بعد جو فعل آ رہا ہے، وہ فعل جو ہے کم کو نصب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کم نصیبہ بھی اہلکنا، کم منصوب ہے اہلکنا کی وجہ سے. تو کیا بنے گا صاحب؟ منصوب ہے تو آپ جانتے ہیں منصوبات میں جو ہے کم کیا بنے گا ترکیبی اعتبار سے؟ مفعول بھی بنے گا. یعنی کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. ہلاک کرنا فعل، ہلاک کرنے والے فاعل، اور جس کو ہلاک کیا گیا مفعول بھی، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے. تو کم جو ہے مفعول بھی مقدم ہوگا یہ، اور اس کا فعل اہلکنا فعل مؤخر، فعل بعد میں ہے، مفعول پہلے ہے. تو کم نصیبہ بھی اہلکنا، کم یہ منصوب ہے اہلکنا کی وجہ سے. اچھا، اہلکنا کی وجہ سے کیوں منصوب ہے؟ حالانکہ کم سے پہلے علم یرو کا علم یرو بھی فعل ہے، ادھر اہلکنا فعل ہے، اور کم سے پہلے یرو فعل ہے. تو یرو بھی فعل ہے، اور فعل جو ہے عمل کر سکتا ہے. تو کم سے پہلے جو فعل ہے وہ اس کے اندر عمل نہیں کر رہا ہے، کم کے بعد جو فعل ہے وہ اس میں عمل کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب علامہ نصفی دے رہے ہیں، وَيَرَوْ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ. یرو کا جو لفظ ہے اس کو عمل سے روک دیا گیا ہے، یہ عمل سے لٹکا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، یعنی یہ عمل نہیں کر رہا ہے. یرو جو لفظ ہے یہ کم میں عمل نہیں کر سکتا صاحب. فی کم، یرو معلق عن العمل فی کم، یرو جو ہے کم میں عمل نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ لأن کم، کیونکہ کم کے بارے میں یہ قاعدہ ہے لا يعمل فيها عامل قبلها، کہ کم میں کوئی ایسا عامل عمل نہیں کر سکتا جو اس سے پہلے ہو. اب دیکھیے بالکل ادبی بحث اور قاعدے کی نحوی بحث علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تفسیر نصفی بہت بڑی تفاسیر میں اس کا شمار ہے، اور ادبی تفاسیر میں اس کا شمار ہے. اور ادبی سوجھ بوجھ کے بغیر، اور نحو صرف کی مہارت کے بغیر، بلاغت کی مہارت کے بغیر، تراکیب کی مہارت کے بغیر نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو کسی کو سمجھا سکتے ہیں. یہ بہت مین پوائنٹ ہے تفسیر نصفی کا. اسی وجہ سے درس نظامی میں اس کو رکھا گیا ہے، تاکہ طلباء کا جو ہے جہاں قرآن کریم کے معانی، مفاہیم، مطالب کو طلباء سمجھے، وہیں قرآن کریم میں سے نحو سیکھیں، صرف سیکھیں، بلاغت سیکھیں، عربی ادب سیکھیں، لغت کی مہارتوں کو حاصل کریں. یہ بھی اس کا مقصد ہے. لأن کم لا يعمل فيها عامل قبلها، کیونکہ کم یہ ایسا لفظ ہے جس میں اس سے پہلے والا عامل عمل نہیں کرتا. تو اب دیکھیے یہاں پر دو فعل ہیں، کم سے پہلے ایک ہے، کم کے بعد ایک ہے. کم سے پہلے یرو ہے اور کم کے بعد اہلکنا ہے. اور اب علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ کم منصوب ہے اہلکنا کی وجہ سے، جو اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے منصوب ہے. اس سے پہلے جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے منصوب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے والا اس کے اندر عمل نہیں کرتا ہے صاحب. کانت للاستفہامی او للخبری. اب ایک بات بتا رہے ہیں کہ کم کے بارے میں آپ نے ابھی مجھ سے سنا کہ کم ایک استفہامیہ ہوتا ہے، کم خبریہ ہوتا ہے. ایک استفہام کے لیے آتا ہے، ایک خبر بتانے کے لیے آتا. تو بول رہے ہیں کہ کم چاہے استفہام کے لیے آئے یا خبر دینے کے لیے آئے، دونوں صورتوں میں کم سے پہلے والا عامل کم میں عمل نہیں کر سکتا، کم کے بعد جو آئے گا وہ اس میں عمل کرے گا. تو یہ بالکل بہت اہم پوائنٹ ہے. خصوصاً یہ ان چیزوں کا تعلق عوام سے نہیں ہے. جو عوام سن رہے ہیں وہ قرآن کریم کے معانی پہ اور اس کے ترجمے پہ اور اس کے تفسیر پہ توجہ کریں، اور جو طلبہ اس درس سے استفادہ کر رہے ہیں وہ طلبہ قاعدے پہ فوکس کریں کہ کم کے بارے میں یہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کم استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو، دونوں صورتوں میں کم سے پہلے والا جو عامل ہے کم میں عمل نہیں کر سکتا، کم کے بعد جو آئے گا وہ اس میں عمل کرے گا. لأن اصلها الاستفہام. اب بتا رہے ہیں کہ کیونکہ کم کی اصل استفہام ہے، کم خبر کے معنی کے لیے آتا ہے لیکن اصل جو ہے کم کی استفہام ہے. الا ان معناه نافذ فی الجملہ. اب ایک کوشچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ الم یرو، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ تو الم یرو جو لفظ ہے آپ نے دیکھا کہ لفظی اعتبار سے الم یرو کم میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، تو معنی کے اعتبار سے کوئی عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ رعا یرا یہ بھی افعال قلوب میں سے ہے، افعال قلوب کو مفعول کی ضرورت ہے، یہ فعل قلب ہے، فعل قلب کو مفعول کی ضرورت ہے. تو یہ جملہ، اس کا پورا جملہ مل کر اس کا مفعول بنے گا یا نہیں بنے گا؟ معنی کے اعتبار سے
अलम यरो का ताल्लुक कम अहलकना से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका जवाब अल्लामा नसफी देते हैं इल्ला मगर ये कि अन्ना मानाहु नाफिजुन फिल जुमला, कम में यरो अमल नहीं कर रहा है, लेकिन यरो के जो माना है वो माना का ताल्लुक इस सेंटेंस से है, ये दो जुमले अलग अलग नहीं है। तो पूरा तर्जमा क्या होगा, क्या इन्हें मालूम नहीं है कि कितनी बस्तियों को हमने उजाड़ दिया, मतलब हमने किन किन बस्तियों को बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया, ये चीज इन्हें मालूम नहीं है। तो मालूम का ताल्लुक इस चीज से है, माना के एतबार से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन अमल के एतबार से यरो का लफ्ज कम में अमल नहीं कर रहा है। वक़ौलुहु अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन बदलुम मिन कम अहलकना अलल माना ला अलल लफ्जी तक़दीरुहु अलम यरो कसरत इहलाकिना अलक़ुरूना मिन क़ब्लिहिम कौनहुम अन्नहुम गैर राजिईन इलैहिम। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस बात को क्या वो नहीं जानते कितनी बस्तियों को हमने खत्म कर दिया और वो बस्तियां उनकी तरफ वो कौमें उनकी तरफ लौटने वाली भी नहीं हैं। ये अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, ये जो जुमला है अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, ये जुमला बदल बन रहा है। किससे बदल बन रहा है? बदल के लिए मुबदल मिन्हु का होना जरूरी है। किसका बदल है साहब? तो बोले कम अहलकना का बदल है, कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, और जो हालिकीन जो मरने वाले हैं वो फिर लौटने वाले नहीं हैं, तो वो उसी हालिकीन से ये मरबूत है जुमला। तो बदल बन रहा है, अलल माना, माना के एतबार से बदल है, ला अलल लफ्जी, लफ्ज के एतबार से बदल नहीं है। तक़दीरुहु, क्या इबारत क्या बनेगी इसी सूरत में जब कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी को मुबदल मिन्हु बनाया जाएगा और अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन को बदल बनाया जाएगा, तो तर्जमा क्या होगा? तो अब फरमाते हैं अलम यरौ कसरत इहलाकिना, क्या इन कुफार और मुशरिकीन ने को मालूम नहीं है कि हमने किस कदर कसरत के साथ कौमों को बर्बाद कर दिया, उनको तबाह कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। अलम यरो कसरत इहलाकिना अलकुरूना, हमने कितने जमानों वालों को, कितनी कौमों को हमने खत्म कर दिया, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, कौनहुम अन्नहुम गैर राजिईन इलैहिम, फिर एक तो क्या साबिका कौमों के हलाकत की कसरत इन्हें नहीं मालूम है, ये चीज कसरत नहीं मालूम है, फिर कसरत पे बदल बन रहा है तो कौनहुम, और क्या इन्हें यह मालूम नहीं है कि जिनको हलाक किया गया अब वो पलट के आने वाले भी नहीं हैं। अब इसमें एक बात देखिए कि बाज़ लोगों का ये नज़रिया और ये अक़ीदा है, फ़िरक़ों का, बाज़ मज़ाहिब बातिला का, जो इस्लाम से हट के जो मज़ाहिब है, रजअत का अक़ीदा है। रजअत का मतलब है पलट के आना। लोग ये समझते हैं कि इंतकाल करने के बाद आदमी फिर पलट कर आएगा, अगर वो अच्छे कारनामे करता है तो अल्लाह ताला उसको अच्छे अंदाज में पैदा करेगा, अगर बुरे कारनामे करेगा तो बंदर की शक्ल में आएगा, खिंजीर की शक्ल में आएगा, वो पिछले जन्म में अगर इस तरह किया तो आइंदा जन्म ऐसा होगा। तो रजअत का अक़ीदा, तो इस्लाम ने रजअत, पलट कर आना, मरने के बाद दोबारा दुनिया में आना, ये बिल्कुल हरगिज़ ये वाक़ई नहीं होगा। कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में जगह जगह इस बात को रद्द किया गया है कि एक मरतबा जिस्म से रूह बाहर निकल जाए और कफ़स उनसुरी से परवास कर जाए तो फिर दोबारा रूह लौट कर नहीं आएगी दुनिया में और आदमी को कोई दोबारा ज़िंदगी नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर वो कहेगा मरने के बाद कि मुझे और एक ज़िंदगी दी जाए और मैं अच्छे काम करूँगा, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफ़ार और मुशरिकीन जब मरेंगे तो बाद में कहेंगे हमें और एक ज़िंदगी दी जाए तो हम जाके इस्लाम कबूल करके आएंगे, ईमान कबूल करेंगे, अल्लाह की तस्दीक करेंगे, रसूल की तस्दीक करेंगे, कोई उनको मौका और मोहलत नहीं दी जाएगी। तो रजअत का जो अक़ीदा है, इस अक़ीदे की बेखुनी और इस अक़ीदे को जड़ पेड़ से उखाड़ा गया है इस आय मुबारका में, और ये बताया गया है कि जो मर चुके हैं, जो हलाक हो चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, जो मौत के घाट उतर चुके हैं, वो फिर दोबारा पलट कर किसी भी हाल में नहीं आएंगे। उसी वक्त उठेंगे जब सूर फूका जाएगा और क़ब्रों से सारे उठेंगे, महशर के मैदान में जमा होंगे, वही मौका होगा दोबारा उठने का। उससे पहले फिर दुनिया में कोई नहीं आ सकता है, कोई दूसरी शक्ल में, कोई दूसरी सूरत में, ये कोई चीज़ें नहीं हैं। वइन कुल्लु लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून, और अल्लाह ताला फरमाता है कि सारे के सारे हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। वइन कुल्लु लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून, सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे, हमारे दरबार में सबको हाजिर कर दिया जाएगा। अब ये तो तर्जमा हो गया इसका, तो तर्जमा आप सुने। अब उसके बाद देखिए, अब फिर अल्लामा नसफ़ी लफ्ज़ पे बहस। लम्मा क्या है? बित्तशदीदी, आप फरमाते हैं कि लम्मा को तशदीद के साथ पढ़ा है, लम्मा मीम पे तशदीद के साथ। किस कारी ने पढ़ा है? शामी ने पढ़ा है, आसिम ने पढ़ा है, हमजा ने पढ़ा है। शामी, आसिम, हमजा, इन कुर्रा ने
لما کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، لما پڑھا ہے بمعنی الا. کس معنی میں ہے صاحب لما؟ تو یہ لما جو ہے الا کے معنی میں ہے. تو ان کل الا جمیع لدینا محضرون، یہ مطلب ہوگا سارے نہیں ہیں مگر سب کو ہمارے پاس آنا ہے، نہیں ہے مگر آنا ہے، یعنی کسی بھی صورت میں ہمارے سامنے سب کو حاضر کیا جانا ہے. کیونکہ قاعدہ ہے عربی زبان کا نفی اور استثناء. نہیں بول کر جب مگر بولا جاتا ہے تو حصر کے معنی، تاکید کے معنی، زور کے معنی پیدا ہوتے ہیں، انفسائز کرنا. انگلش میں جو ہے ہم اس کو کہیں گے انفسائز کرنا، زور دینا کسی بات پہ، ضرور بضرور آئیں گے. تو کس طرح بولا جاتا ہے؟ نہیں مگر لا الہ الا اللہ، معبود نہیں ہے مگر اللہ ہی ہے، یہ معنی اس کے نکلتے ہیں. تو سب لوگ نہیں ہیں مگر سب کو ضرور ہمارے پاس حاضر کیا جائے گا. نہیں ہے مگر، نہیں اور مگر جب دو چیزیں آ جائے تو پھر یہاں پر حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور کلام میں ایک زور پیدا ہوتا ہے سب. تو لما تشدید کے ساتھ ہے، شامی اور عاصم اور حمزہ نے پڑھا ہے، اللہ کے معنی میں ہے. اور ان جو ہے نافیہ ہے. وغیرہم بالتخفیف، تو یہ ایک تفسیر ہو گئی کہ ان نافیہ ہے اور لما جو ہے اللہ کے معنی میں ہے. اب دوسری تفسیر کیا ہے صاحب دیکھیے، وغیرہم بالتخفیف. ان تین قراء کے علاوہ دوسرے قراء نے لما کو لما پڑھا ہے صاحب. لما کیا پڑھا ہے؟ لما پڑھا ہے، میم کی تشدید کے بغیر پڑھا ہے سب. تو لما جب پڑھیں گے تو جب کیا معنی ہوگا؟ تو بولے علی ان ما صلۃ للتاکیدی. تو کہہ رہے ہیں کہ جو اس صورت میں پھر یہ جو ما ہے یہ ما نافیہ نہیں ہوگا. یہ لما میں جو ما ہے، یہ ما جو ہے لما ایک مستقل کلمہ اس صورت میں نہیں ہوگا اللہ کے معنی میں، بلکہ یہ جو لام ہے لما میں، لما ایک لما پڑھنا ہے، دوسرا لما پڑھنا ہے. جب لما پڑھا جائے گا تو لما میں جو لام ہے یہ تاکید کا لام ہے صاحب. یہ پھر یہ میم کیا ہے؟ یہ تو بول رہے ہیں میم جو ہے صلہ ہے، تاکید کے لیے لایا گیا ہے. اب ایک بات اس کو ذہن میں بٹھائیں آپ لوگ کہ قرآن کریم میں بعض ایسے الفاظ جن کو لایا جاتا ہے اور یعنی جن کے بظاہر کوئی معنی نہیں نکلتے ہیں، تو ان الفاظ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ جو ہے زائد نہیں ہے اور زائد نہیں ہے اور غیر ضروری کوئی لفظ نہیں لایا گیا ہے. قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے اور قرآن کریم کی یہ بلاغت ہے کہ ہر لفظ کے معنی ہیں. تو اب یہاں پہ ماں کے کیا معنی ہوں گے؟ ماں کے معنی ہوں گے تاکید کے، زور دینے کے لیے لایا گیا ہے، ضرور کے معنی پیدا کرنے کے لیے. تو ہر مقام پہ پوری قرآن کریم میں کئی لوگوں نے قرآن کریم میں بعض لوگ جو عقل میں جن کی کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے اور جو فکر کے یتیم و یسیر ہیں، عقل کے یتیم و یسیر ہیں، جو حق بات نہیں ماننا چاہتے، ایسے حد دھرمی کرنے والوں نے قرآن کریم پہ اعتراض کرنا چاہا. تو کئی آیات بینات میں کہا کہ بھئی یہ معنی، یہ لفظ اگر نہ بھی لایا جائے تو اس کا معنی نکلتا ہے، پھر یہ لفظ لانے کی ضرورت کیا ہے. کئی قرآن کریم پہ دو اعتراضات سے بعض لوگ تنقیدیں کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں قرآن کریم میں تکرار ہے، تکرار کا مطلب ایک واقعہ ہے اس کو ڈبل ذکر کر دیا گیا، ارے یہ بات بولی گئی پھر دوبارہ بولی جا رہی ہے، کیا مقصد ہے اس کا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے زائد ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا. تو آپ اس بات کو ذہن میں، دل و دماغ میں بٹھائیں کہ کوئی تکرار نہیں ہے اور کوئی چیز زائد نہیں ہے. قرآن کریم میں اگر کسی چیز کو ڈبل ذکر کیا گیا ہے تو اس کی حکمت ہے اور اس کا ایک تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو دوبارہ تکرار کی ہے تو آپ دیکھیے قرآن کریم کی بلاغت ایسی ہے کہ جس مقام پہ الگ الگ جگہوں پہ اگر ایک ہی واقعے کو لایا گیا ہے تو ہر جگہ اس سے ایک الگ پیغام نکلتا ہے، اس کے ایک الگ معنی ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کے قوموں کے لحاظ سے اور وہاں پہ بلاغت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے. تو یہ دو بھی باتیں آپ اس پہ توجہ سے آپ سنیں. میں دو الفاظ دہرا رہا ہوں، ایک ہے تکرار، واقعات کی تکرار کی گئی قرآن کریم میں، اور ایک ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض الفاظ کو زیادہ بعض الفاظ زائد ہیں، اگر وہ نہ بھی ہوں تو معنی جم جائے گا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ بھی ہوتا تو معنی جم جاتا تھا. نہیں، قرآن کریم میں جس مقام پہ جو لفظ آیا ہے اگر وہ ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ مطلب حاصل نہیں ہوگا. قرآن کریم کے کسی کلمے کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اگر وہاں پہ لما ہے تو لما ہی ہوگا، لما کی کمی کو کوئی دوسرا لفظ پورا نہیں کر سکتا ہے. آپ اس بات کو توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ عربوں کی زبان، عربی زبان میں کلام پاک نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم میں دم ہے، تم میں طاقت ہے، تم میں ناز ہے اپنی عربی زبان پہ، تو قرآن کریم کی طرح کلام لا کر بتاؤ. تو عزیزان محترم، یہ آپ ذہن میں بٹھائیں، عزیز طلبہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں
کہ قرآن کریم میں جس مقام پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لفظ کی کمی کو اس کا مترادف لفظ، آپ سوچیں کہ علم یعلم کے معنی جاننے کے آتے ہیں، عرف یعرف کے معنی بھی جاننے آتے ہیں، جہاں پہ یعلمون تعلمون آیا ہے آپ وہاں پہ یعرفون تعریفون رکھ دیں گے تو یعرفون تعریفون جو ہے یعلمون تعلمون کی کمی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں جلدوں میں، بڑی بڑی ضخیم جلدوں میں علماء ربانیین نے الحمدللہ کتابیں لکھی ہے۔ تو خلاصہ کلام میں اپنی بات کی طرف پھر آ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں کسی لفظ کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں پہ با زائد ہے، یہاں پہ من زائد ہے، یہاں پہ ما زائد ہے، تو یہ زائد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو معنی جم جائے گا، یہ بالکل نہیں ہے۔ زائد کا مطلب تاکید کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، خالی جو ہے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے کوئی اشعار نہیں ہے، یہ حسن پیدا کرنے کے لیے وہ جو شعراء ہوتے ہیں عربی کے اردو کے، وہ اپنے اشعار میں حسن پیدا کرنے کے لیے، اس کو حسین بنانے کے لیے جو ہے اس میں کلمات وہ لوگ اضافے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کا ہر کلمہ حسین و جمیل ہے، اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے جو ہے اس ماں کو لا ایسی باتیں جو ہے بالکل یہ ناواقفیت کا نتیجہ ہے اور نا علمی کا نتیجہ ہے اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ تو اچھی طریقے سے ان چیزوں کو مطالعہ کریں۔ تو یہ زائدہ ہے فوری، آپ دیکھیے علامہ نصفی نے کہا ماں جو ہے، اور ایک آپ ادب دیکھیے علامہ نصفی کا ماں کو کیا بول رہے ہیں، صلہ ہے، صلہ ہے۔ تو یہ علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر کوئی لفظ ایسا ہے، حرف ہے، تو اس کو زائد بول کے بولنا بھی ادب کے خلاف ہے۔ یہ زائد ہے، ضرورت سے ہٹ کے ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ الفاظ کو بھی جو ہے قرآن کریم میں ادب کے خلاف کہا گیا ہے۔ تو کیا بولیں گے صاحب وہاں پہ، صلہ ہے بولیں گے، صلہ۔ اب دیکھیے یہ صلہ کا لفظ استعمال کریں گے تو کیوں لایا گیا ہے، پھر ماں تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ تو بے شمار مقامات پہ اس قسم کی بحثیں آئیں گی، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر لفظ کا معنی ہے صاحب، ہر لفظ کا معنی ہے، اور یعنی وہ بغیر رکھے کہ وہاں پہ وہ معنی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اس کا قرآن جو ہے اس کے کلمات حکمت سے خالی نہیں ہیں، ہر جگہ وہ اپنے اندر معنی رکھتے ہیں، بلاغت رکھتے ہیں، اور کوئی دوسرا لفظ دوسرا کلمہ اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے صاحب کیا بول رہے ہیں، تو لما ایک قرات ہے اور ایک ہے لما قرات ہے، لما۔ تو لما جب پڑھیں گے تو اس صورت میں جو ہے ماں جو ہے زائد ہوگا، تاکید کے لیے ہوگا، صلہ ہوگا اور تاکید کے لیے ہوگا۔ وَإِن مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الثَّقِيلَةِ، اب ایسی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام آ گیا ہے، تو لام کہاں پہ آتا ہے صاحب، لام آئے گا تو اس سے پہلے انا ہونا چاہیے، کیونکہ انا کی تاکید میں لام آتا ہے۔ تو لما جب بولیں گے تو پھر یہ ان جو ہے اب اس کو نافیہ نہیں کہا جائے گا۔ اب دونوں قراتوں کا فرق سمجھیے، اگر لما پڑھیں گے تو یہ ان نافیہ ہوگا اور لما اللہ کے معنی میں ہوگا۔ اگر لما پڑھیں گے تو لما میں جو ہے لام تاکید کا ہے، اور ماں جو ہے صلہ ہے، وہ بھی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، زائد ہے، تاکید کے معنی زور دینے کے لیے معنی میں لایا گیا ہے۔ اور یہ جو ان ہے یہ اب نافیہ نہیں ہے، یہ انا ہے، یعنی انا حرف مشبہ بالفعل، یہ انا ہے، پھر انا پہ تشدید تھی، اس کو کیا کیا گیا، ان کر دیا گیا، انا کو ان کر دیا گیا۔ تو مخففۃ من الثقیلۃ، یہ مخففہ ہے، ثقیلہ سے اس کو مخففہ بنا دیا گیا، اس کی تشدید کو ہٹا دیا گیا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، وہی متلقات باللام لا محالۃ، تو اس صورت میں جو ہے انا جو ہے وہ مل جائے گا لام سے قطعی طور پر۔ یہ انا کا قاعدہ ہے کہ انا کی خبر پر کیا آتا ہے، لام آتا ہے صاحب، انا کی خبر پر لام آتا ہے، تو یہ لام جو ہے پھر انا کی تاکید کا ہوگا۔ والتنوین فی کل، اب کل میں جو تنوین آئی ہے بول رہے ہیں عوض من المضاف الیہ۔ آپ تنوین کے بارے میں جانتے ہیں کہ تنوین کا مطلب کیا ہے، نون داخل کرنا، نون کا اضافہ کرنا، یہ تنوین ہے۔ تو تنوین کی 5 قسمیں ہیں، تنوین تمکن جو کلمے کے متمکن ہونے پر دلالت کرتی ہے، ایک ہے تنوین تنکیر جو کلمے کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، ایک ہے تنوین عوض مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو جو تنوین دی جاتی ہے اس کو تنوین عوض کہا جاتا ہے، بدلے میں دینا، عوض یعنی بدلہ، ایک چیز کو حذف کیا گیا تنوین دے دی گئی، تو تنوین کیا ہے، بدل میں ہے، وہ بدلے میں ہے، مقابل میں ہے۔ تو اب یہاں پہ تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم، ٹوٹل اس کے 5 قسمیں ہیں۔ تو ان میں سے تنوین عوض ہے، تنوین عوض کس کو کہا جاتا ہے، مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو جو تنوین دی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جملہ ہے، جملے کو حذف کر کے وہاں پر مضاف کو تنوین دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یوم اذن ہے، یوم اذن میں بھی جو اسی طرح ہے، کیونکہ اصل میں وہ ہے یوم اذ کانا کذا و کذا، تو کانا کذا و کذا جو اس کے بعد سینٹنس ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس جو تھا اس کو اذن بنا دیا گیا، اذن بنا دیا، تنوین اس کو دے دی گئی۔ تو کبھی مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو، بہت امپورٹنٹ یہ بھی قاعدہ ہے۔ آپ دیکھیے علامہ نصفی کس طرح قرات آپ کو بتا رہے ہیں اور تراکیب آپ کو بتا رہے ہیں۔
اور پھر نحوی قواعد آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو کس قدر ادبی تفسیر ہے اور طلباء کے لیے کتنی مفید ہے اس کا بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ والمعنی، اور معنی کیا ہوں گے صاحب؟ ان کلہم محشورون، کہ سارے کے سارے لوگ محشورون، ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ حشر یحشر جمع کرنا، محشورون ان کو جمع کیا جائے گا، مجموعون ان کو اکٹھا کیا جائے گا، محضرون ان کو حاضر کیا جائے گا، کس کے لیے؟ للحسابی، ان کا حساب و کتاب ہوگا صاحب۔ اور معذبون، اب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبوں کو ہمارے سامنے، سبوں کو ساروں کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ تو حاضر کر دیا جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کیوں کیا جائے گا؟ حساب و کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ تو ایک معنی یہ ہوں گے کہ حساب و کتاب کے لیے سب کو حاضر کیا جائے گا، یا پھر چونکہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کو جو حاضر کیا جائے گا اس کا مقصد ان کو عذاب دینا ہے اور ان کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ تو محضرون کی تفسیر معذبون سے بھی کی گئی ہے کہ سبوں کو جو ہے جو کفار و مشرکین گزرے ہیں ان کو حاضر کیا جائے گا، یعنی ان کو عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل۔ اب دیکھیے کدھر محضرون کا لفظ اور کدھر اس کی تفسیر معذبون، اور یہ کیسی گہری تفسیر ہے اور کتنی قیمتی اور کتنی ادبی تفسیر ہے۔ وَإِنَّمَا، اب اس کے بعد یہ تو ہو گئی بات، آیت کریمہ کا ترجمہ ہو گیا، اس کی تفسیر ہو گئی کہ سبوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبوں کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو صرف حاضر کیا جائے گا حساب کے لیے، حساب کے بعد عذاب دیا جائے گا، اور دوسری تفسیر سیدھا سیدھا جو ہے حساب کے بعد عذاب دیا جائے گا بولنے کے بجائے عذاب دیا جائے گا ڈائریکٹ۔ یہ دو باتیں بتا دی گئی۔ اب اس کے بعد اہم بات ہے کہ کلن کے معنی ہیں سب کے سب، اور جمیعن کے معنی بھی ہیں سب کے سب، اور اللہ تعالیٰ دو الفاظ ذکر کر دیا، کلن لما جمیعن، کلن جمیعن، یہ بھی اس کے بھی معنی سب، اس کے بھی معنی سب ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو بولے وَإِنَّمَا أُخْبِرَ، اور پھر کلو جو ہے مبتدا بنے گا اور جمیعن اس کی خبر بنے گی۔ کلو کی خبر جمیعوں کے ذریعے لائی جا رہی ہے، کلن کی خبر جمیعن کے ذریعے لائی جا رہی ہے۔ تو بولے وَإِنَّمَا أُخْبِرَ عَنْ كُلٍّ بِجَمِيعٍ، کلن کی خبر جمیعن کے ذریعے لائی گئی ہے۔ کیوں صاحب؟ تو بولے لِأَنَّ كُلًّا يُفِيدُ الْإِحَاطَةَ، کیونکہ جو کل کا لفظ ہے وہ احاطہ اور شمول کو بتاتا ہے، یعنی سب کے سب، کل کا جو لفظ آتا ہے وہ سب کے سب بولنے کے لیے آتا ہے، لیکن سب کے سب کو حاضر کیا جائے گا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ایک ساتھ حاضر کیا جائے گا، اکٹھا صورت میں حاضر کیا جائے گا یا متفرق صورت میں حاضر کیا جائے گا۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ سب کو آنا ہے، دعوت میں سب کو آنا ہے، سب کو حاضر ہونا ہے، تو سب دعوت میں حاضر ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی وقت میں حاضر ہوں یا ایک کے بعد ایک حاضر ہوں۔ تو کلو کا جو لفظ ہے اس میں سب کے معنی آتے ہیں، احاطے کے معنی تو آتے ہیں، شمول کے معنی تو آتے ہیں، لیکن اجتماع کے معنی نہیں آتے، اکٹھا ہونے کے معنی۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا، محشر کا میدان جب سجایا جائے گا حساب کے لیے، تو سب آئیں گے اور اکٹھا آئیں گے، پورے موجود رہیں گے وہاں پہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے کوئی کسی کو پہلے قبر سے نکالا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہونے کے بعد پھر دوسرے آدمی کو قبر سے نکالا جائے گا، ایسا نہیں، پورے لوگوں کو بیک وقت اپنی اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہ تیزی کے ساتھ محشر کے میدان کے پاس دوڑیں گے اور پورے اکٹھا میدان محشر میں ہوں گے۔ وہاں مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، جنتی بھی ہوں گے، جہنمی بھی ہوں گے، پھر حساب و کتاب بھی ہوگا۔ جو مومن ہوں گے ان کے ساتھ ثواب کا معاملہ ہوگا اور جو کافر ہوں گے ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوگا۔ وَإِنَّمَا أُخْبِرَ، یہ بھی بہت قاعدہ ماشاءاللہ بہت عظیم قاعدہ ہے کل اور جمی کے بارے میں، لِأَنَّ كُلًّا يُفِيدُ الْإِحَاطَةَ، کل کا جو لفظ ہے احاطے کا فائدہ دے رہا ہے، والجمیع، اور جمیع جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، بمعنی مفعول۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں آپ لوگ کہ فعیل کا جو وزن ہوتا ہے یہ کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے صاحب، جیسے حبیب ہے، حبیب جو ہے محبوب کے معنی میں ہے، تو اسی طرح جمیع جو ہے مجموع کے معنی میں ہے، مجموع جمع کیا جائے گا۔ تو وَمَعْنَهُ الْإِجْتِمَاعُ، اور اس کے معنی جمع ہونے کے ہیں، یعنی ان المحشر یجمعہم، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ محشر کا میدان ان سبوں کو جمع کرے گا۔ تو کل کے اندر سب کے معنی آ گئے اور جمی کے اندر جمع کرنے کے معنی آ گئے، یعنی سب ہوں گے، بیک وقت ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے اور جمعیت کی شکل میں، اجتماع کی شکل میں ہوں گے۔ تو یہ معنی کلن اور جمیعن کیا ہوں گے۔ اب دیکھیے اب سطحی طور پہ جو عربی الفاظ نہیں جانتے ان کو کیا معلوم ہے کلن کیا ہے، جمیعن، کلن معنی بھی سب اور جمیعن معنی بھی سب، لیکن علامہ نصفی جو ہے اس قدر گہرائی کے ساتھ یہ تمام چیزیں سمجھا رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت پر
اور اپنی توحید پر اور اپنی وحدانیت پر دلائل کو قائم کر رہا ہے، اور کفار و مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَآیَةٌ لَهُمْ، تمہارے لیے اور ایک نشانی بھی ہے، ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے صاحب؟ آیۃ لہم الارض المیتۃ، ان کافروں اور مشرکوں کے لیے معاملات بڑے آسان ہیں کہ یہ لوگ غور کر سکتے ہیں۔ یہ تو سابقہ زمانے میں قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، لیکن آپ نے اپنے آنکھوں سے اپنے نگاہوں سے یہ منظر دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آنکھوں سے جو ہے زمین کو دیکھ رہے ہیں۔ آیۃ لہم الارض المیتۃ، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے زمین، مردہ زمین، بنجر زمین نشانی ہے۔ احییناہا، کہ زمین جو ہے مردہ ہے اور بنجر ہے، اور زمین کو دیکھا جاتا ہے کہ زمین جب بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر گھاس ہے، نہ اس کے اوپر جو ہے کوئی درخت ہے، نہ درخت کو کوئی، یعنی کوئی چیز زمین پر اگی ہوئی نہیں ہے، بالکل مسطح چٹیل زمین ہے، پلین بالکل زمین ہے، صاف زمین بچھی ہوئی ہے اور کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے صاحب؟ اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، بارش اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس مردہ زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے، یہ بنجر زمین زندہ ہوتی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم نکالتے ہیں، ہم نے نکالا اس زمین سے حبہ، اناج کو، غلے کو، اناج کو اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتا ہے۔ بنجر زمین کو اللہ زندگی عطا فرماتا ہے، پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ اناج کو نکالتا ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس اناج سے یہ لوگ اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، کیا یہ لوگ اتنا دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو خدا مردہ زمین کو دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے، وہ مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کے مرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس جمع نہیں کر سکتا، ان کو زندگی نہیں دے سکتا؟ ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی ان کو قرآن کریم اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، کہ جو خدا اس زمین، مردہ زمین کو زندگی دے کر اس زمین سے اناج اگاتا ہے، جس اناج کو تم کھاتے ہو، تو وہ خدا کیا تم مرنے کے بعد تم کو زندہ نہیں کرے گا؟ تم کو اتنا ڈاؤٹ کیوں ہے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں؟ تو عزیزان محترم، عام طور پہ کفار و مشرکین کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا، دو باتیں بہت اہم ہوئی، اور اس لیے ایمان کا دار و مدار بھی اس کے اوپر بہت زیادہ رکھا گیا۔ ایک ہے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، وہ لوگ ہرگز نہیں مانتے تھے مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ کئی کفار مشرکین ایسے تھے جو یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، یہ مانتے تھے معبود ہے، پھر یہ مانتے تھے کہ اس کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، ایک معبود نہیں ہے، کئی معبود ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ سمجھتے تھے کہ مر گئے ختم ہو گیا قصہ، اٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات ان کے سامنے یہ تھی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیے پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں پر بہت زور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، کہ مرنے کے بعد تم کو اٹھنا ہے، یعنی یہ زندگی اینڈ نہیں ہے، یہ لاسٹ نہیں ہے، اس میں کیے ہوئے اچھے کام یا برے کام ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا، ان کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا، اس کا نتیجہ آئے گا، اس کا حساب ہوگا، بندے کو اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ جب آدمی کے اندر پیدا ہوگا تو پھر وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا، ایمان کی طرف مائل ہوگا، اچھے کاموں کی طرف ہوگا۔ اور اگر اس کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ زندگی جو کچھ ہے یہی ہے، تو ظلم کرو، جبر کرو، تشدد کرو، اگر کچھ نقصان پہنچے گا تو یہ دنیا میں پہنچے گا، مرنے کے بعد تو کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتے جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ دو چیزیں کفار اور مشرکین کے لیے بڑی بھاری تھی، اور وہ ہرگز جو ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دو باتوں پر، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے یہ نہیں مانتے تھے، اور دوسری چیز قیامت قائم ہوگی یہ نہیں مانتے تھے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ اپنی قدرت کے یعنی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کو، ذہن کو جھنجھوڑا ہے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، اس سے اناج اگانے والا، کیا تم کو زندگی نہیں دے سکتا ہے دوبارہ؟ کیا تم کو جمع نہیں کر سکتا ہے؟ اب یہ تو اس کے معنی ہو گئے صاحب۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر دیکھیے، وَآیَةٌ لَهُمْ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ اب علامہ نصفی فرماتے ہیں مبتدأ و خبر، مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ اچھا کیسا ترکیب ہے مبتدا خبر کی؟ تو بول رہے ہیں وَعَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْمَوْتَى، یعنی ایک علامت ہے، تدل جو دلالت کر رہی ہے، عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تبارک و تعالی، يَبْعَثُ الْمَوْتَى
مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندگی دے گا، ایک علامت ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد بعث ہوگا، ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کیسا صاحب؟ احیاء الارض المیتتی، جس طرح مردہ زمین کو زندہ کیا جا رہا ہے، اس طرح مردہ زمین کو زندہ کرنے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک علامت ہے جو یعنی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ مردہ زمین کو زندہ کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندگی دے گا۔ تو اب دیکھیے، تو مطلب یہ آپ سمجھیے علامہ نصفی کو، کہ علامہ نصفی کہہ رہے ہیں کہ آیتن جو ہے مبتدا ہے، آیتن جو ہے مبتدا ہے، اور آیتن جب مبتدا ہے تو اب سوال یہ ہوگا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، اور آیتن کا جو لفظ نکرہ ہے یہ، تو یہ کیسے مبتدا بن رہا؟ تو علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ مبتدا جو ہے خالص نکرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ قاعدہ جانتے ہیں کہ نکرہ میں اگر خصوصیت پیدا ہو اور وہ خالص نکرہ، پیور نکرہ نہ رہے، بلکہ اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے، تو پھر ایسا نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تو علامہ نصفی بتا رہے ہیں کہ آیتن کا جو لفظ ہے یہ خالص نکرہ نہیں ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ صفت وہ آیتن ایک ایسی نشانی ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو دوبارہ زندگی دے گا۔ جب یہ صفت اس آیت کی آ جائے گی ذہن میں تو پھر یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ خاص ہو جائے گی، اور جب اس آیت میں خصوصیت کے معنی جب پیدا ہو جائیں گے تو پھر یہ آیتن جو لفظ ہے یہ مبتدا بن سکے گا۔ اب ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، مفسرین کرام نے کوئی ایک فائنل بات نہیں ہے، علامہ نصفی نے مبتدا کہا، اب مفسرین میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ علامہ نصفی کے بارے میں کہتے ہیں کہ غلط ہے، علامہ نصفی کی ترکیب نہیں ہے ایسا بھی مبتدا، یہ جو ہے خبر مقدم ہے، وآیت لہم یہ خبر مقدم ہے، الارض المیتۃ اس کا مبتدا مؤخر ہے، ایسا بول، یعنی کوئی حرف اخیر اور لاسٹ بات نہیں ہے، ترکیب میں ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنی ترکیب بتا رہے ہیں کہ آیت المبتدا ہے۔ تو علامہ نصفی نے یہ کہا ہے، کئی مفسرین ہیں جو یہ مانتے ہی نہیں، آیت مبتدا نہیں ہے، آیت جو ہے خبر مقدم ہے، اور الارض المیتۃ مبتدا مؤخر ہے، یعنی مردہ زمین ان کے لیے نشانی ہے، خبر مردہ زمین یہ مبتدا، اور مردہ زمین کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مردہ زمین جو ہے نشانی ہے ان کے لیے، تو خبر دی جا رہی ہے مردہ زمین کے بارے میں، تو خبر پہلے آ گئی، مبتدا بعد میں ہے۔ ایسی بھی ترکیب کرنے والے مفسرین الحمدللہ موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک ترکیب ہوگی صاحب، مبتدا خبر۔ اب دوسرا دیکھیے، وَيَجُوزُ أَن يَرْتَفِعَ آیَةٌ بِالْإِبْتِدَاء، اب بتا رہے ہیں کہ جائز ہے کہ آیتن کا جو لفظ ہے یہ مرفوع ہو۔ ایک تو آیتن مرفوع ہے، کس بنیاد پہ مرفوع ہے؟ تو بول دیے کہ کیا بولتے، مبتدا خبر بول دی، آیت مبتدا ہے، لہم کو اس کی خبر بنا، لہم خبر بنا دی ہے وہیں پہ۔ اب دوسری بات بول رہے ہیں کہ آیتن جو مرفوع ہے بالابتدا، یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مبتدا خبر میں بظاہر کوئی عامل عمل نہیں کرتا ہے، آپ یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں شرح میں تعامل وغیرہ میں کہ عمل کرنے والے کی دو قسم ہے، ایک عامل لفظی ہے، ایک عامل معنوی ہے۔ ایک عمل کرنے والا لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور ایک عامل معنوی ہوتا ہے جو لفظوں میں موجود نہیں ہوتا۔ عامل معنوی کتنے ہیں؟ تو دو ہی عامل معنوی ہیں صاحب۔ ایک عامل معنوی جو ہے ابتدا ہے، جس کو عامل معنوی کیا کہا جاتا ہے؟ ابتدا۔ ابتدا کیا کرتا ہے؟ مبتدا اور خبر، ایک جو نحویین کا ایک موقف، اس میں 3 مواقف ہے، میں صرف ایک موقف آپ کو سنا رہا ہوں کہ عامل معنوی 2 ہیں۔ پہلے آپ ذہن میں رکھیں، جملہ جو عوامل ہے وہ 100 ہیں، 100 میں سے 98 جو عوامل ہیں وہ لفظی ہیں، اور 2 عامل ایسے ہیں جو معنوی ہیں، اور 2 عاملوں میں سے ایک ابتدا ہے جو عامل معنوی ہے، جس کا کام کیا ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دینا۔ تو یہاں پہ آیتن کو جو رفع آ رہا ہے وہ ابتدا کی وجہ سے آ رہا ہے، یعنی ابتدا اس کو رفع دے رہا ہے، بولے عامل معنوی جو ہے اس کو رفع دے رہا۔ اور دوسرا عامل معنوی کیا ہے؟ فعل مضارع کا حرف ناصب اور حرف جازم سے خالی رہنا۔ فعل مضارع کا تجرد، اس کو عربی زبان میں عام طور پہ تجرد بولتے ہیں، کہ تجرد الفعل المضارع عن الناصب والجازم۔ فعل مضارع پہ عام طور پہ حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ناصب آتا، حروف جازمہ میں سے کوئی حرف جازم آتا۔ اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی حرف نہ آئے تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ اس صورت میں مرفوع ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ فعل مضارع کو رفع کون دے رہا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ حرف ناصب کا، حرف جازم کا نہ آنا، یہ اس کو رفع دے رہا ہے، تو یہ اس کا عامل معنوی ہے۔ تو یہ 2 عوامل معنویہ ہیں، عامل معنوی ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، علمی بات ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَرْتَفِعَ آیَةٌ بِالْإِبْتِدَاءِ وَلَهُمْ صِفَتُهَا، اب بول رہے ہیں کہ آیتن جو ہے مبتدا بنا دینا، اور جو لہم جو لفظ ہے یہ اس کی صفت ہے صاحب، لہم صفت ہے۔ لہم ایک تو بول دی آیتن لہم، ان کے لیے نشانی ہے،
آیت مبتدا لہم خبر بنا دی گئی. دوسری ترکیب بول رہے ہیں کہ آیت مبتدا اور مبتدا بن کے کیا بنیں گی؟ سب موصوف, اور یہ لہم جو آ رہا ہے ان کے لیے ہے, یہ اس کی صفت. تو پھر خبر کہاں ہے؟ پھر خبر آگے ہے, الارض المیتۃ, ان کے لیے نشانی بنجر زمین ہے, ان کے لیے نشانی بنجر زمین ہے. تو ان کے لیے نشانی یہ مبتدا, اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بنجر زمین ہے, الارض المیتۃ. تو وہ خبرها الارض المیتۃ, المیتۃ کا مطلب کیا ہے؟ الیابسۃ, یعنی بنجر زمین کا مطلب سوکھی زمین, جہاں پہ کوئی ہریالی نہیں ہے اور تری نہیں ہے, تر و تازگی نہیں ہے, کوئی ہرا بھرا ماحول نہیں, بنجر زمین بالکل سپاٹ مسطح زمین ہے, اور کوئی گھاس پھوس وہاں پہ نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, بالکل مسطح زمین ہے صرف, اور بنجر ہے, کوئی چیز اگی ہوئی نہیں ہے اس کے اوپر. تو ایسی بنجر زمین کے اوپر اللہ بارش برساتا ہے تو اس کا بنجر پن ختم ہوتا ہے. پھر وہ زمین اس بات کی قابل بنتی ہے کہ اس کے اوپر کاشتکاری کی جائے اور اس پہ اناج اگایا جائے اور اس میں بیج ڈالی جائے. اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بارش کے نازل ہونے کے بعد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یابسا میتۃ کے معنی, اب زمین مردہ موت حیات چیزیں چونکہ عام طور پہ ذوی العقول کے لیے بولی جاتی ہیں, عقل مند, یعنی انسان مر گیا تو انسان کے بارے میں بولتے مردہ. زمین کیا بات, زمین مردہ, تو زمین کوئی ذوی العقول چیز ہے کیا؟ تو علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ زمین کو جب مردہ کہا گیا ہے, کیوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ سوکھی زمین. تو مطلب کیا ہوا؟ جس طرح مردہ چیز جو ہے کوئی حصہ حرکت نہیں ہوتی اس کے اندر, ختم ہو جاتا معاملہ اس کا, سوکھ جاتا ہے وہ, کوئی تری اس کے اندر باقی نہیں رہتی, کوئی تازگی اس کے اندر باقی نہیں رہتی, کوئی حرکت اس کے اندر باقی نہیں رہتی. تو قرآن کریم میں دیکھیے آپ, اس قدر بلاغت ہے کہ کس لفظ کو کیا بولا گیا, کیوں بولا گیا, کیا حکمت ہے. ایک سمندر ہے بس, جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, اور ہر طالب علم جو ہے اپنی بساط کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. وبالتشدید مدنی الارض المیتۃ, یا کے زیر کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ, المیتۃ پڑھا ہے اس کو مدنی قاری نے, تمام قراء نے میتہ پڑھا ہے سب بغیر تشدید کے, یا کے سکون کے ساتھ بغیر تشدید کے میتہ پڑھا ہے سب لوگوں نے, لیکن علامہ مدنی جو قاری ہیں انہوں نے اس کو میتہ یہ پڑھا ہے. احییناہا, تو ان کے لیے مردہ زمین, بنجر زمین, سوکھی زمین نشانی ہے. احییناہا, جس کو ہم نے زندگی عطا فرمائی, جس میں ہم نے حیات ڈال دی, جس میں ہم نے جان ڈال دی. احیا یحیی احیا, احییناہا, کس طرح جان ڈال دی؟ آپ بتا رہے ہیں بالمطری, اللہ تعالیٰ جو ہے بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین میں جان ڈال دی. اب دیکھیے یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے, یہ قدرت کا جو نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ اور اللہ کی سنت ہے, یہ وسائل کے ساتھ ہے, سب اسباب کے ساتھ. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنا دیا. اللہ نے زمین کو زندگی دینا چاہی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ زمین کو زندگی نہیں دیا. اللہ نے زمین پر بارش برسائی اور بارش کے ذریعے زندگی عطا فرمائی. تو اب دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ایسا ڈائریکٹ معاملات وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے, انڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن قدرت کا جو نظام ہے, جو سسٹم ہے اور جو طریقہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے, وہ اسباب کے ذریعے, اور بندوں کو تربیت کرنا ہے کہ وہ اسباب کو ان کو اختیار کرنا چاہیے. تو بارش کے ذریعے, اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کی پورے نظام کو اور پورے معاملات کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسباب کو بالائے طاق رکھ کے صرف اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنی قدرت کا مظاہرہ بتائے, پھر اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی بتاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے آپ, دنیا میں ایک قاعدہ قانون ہے کہ جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت کا ایک طریقہ, سنت, عادت ہے یہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اس عادت کو ختم کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, یہ بتانے کے لیے کہ ہم باپ کے محتاج نہیں ہیں, ہم باپ کے بغیر بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد پیدا کرتے ہیں. اب حضرت آدم کی مثال تو اس سے آگے کی ہے. حضرت اعظم کو تو اللہ تعالیٰ نے نہ ماں نہ باپ, اس لیے جب مسیحی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو نہ ماں نہ باپ, حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ اس طرح ہے, نہ آپ کے والد ہیں نہ والدہ ہے, بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. تو حضرت عیسیٰ کو تو صرف والد نہیں, حضرت آدم کو تو ماں باپ بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ قدرت کا مظاہرہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت بتاتا ہے, اور ہمیشہ کائنات میں عادت ہے. اللہ کا طریقہ یہ ہے, بارش, زمین کو اللہ زندگی دے رہا ہے تو بارش کے ذریعے. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ زمین کو کہہ رہا ہے کہ اے زمین تو زندہ ہو جا, تو زمین زندہ ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے, کن فیکون,
تو خدا کی قدرت کی شان ہے، لیکن اللہ کی سنت اور اللہ کی عادت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے معاملات کو حل فرماتا ہے۔ احییناہا بالمطر، ہم نے بارش کے ذریعے زمین، بنجر زمین کو ہم نے زندگی عطا کی۔ وہو استئناف بیان لکون الارض المیتۃ آیۃ۔ اچھا صاحب، اب آپ دیکھیے کیا بول رہے ہیں، وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا، ان کے لیے بنجر زمین ایک نشانی ہے، یہ بول دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو زندگی دی ہے، تو ہم نے اس کو زندگی دی ہے، یہ جو سینٹنس ہے احییناہا، یہ احییناہا میں اور اس سے پہلے کا جو سینٹنس ہے اس میں کیا ربط ہے؟ احییناہا سے پہلے ہے وآیۃ لہم الارض المیتۃ، ارض المیتۃ تک ترکیب کو کلوز کر دیا گیا، آیت جو ہے مبتدا بنا دی گئی، آیت کو مبتدا بنا دیا گیا، لہم کو اس کی صفت بنا دیا گیا، الارض المیتۃ کو خبر بنا دیا گیا، یا پھر جو ہے آپ دوسرے مفسرین نے جس طرح ترکیب کی ہے، آیتن کو خبر مقدم بنا دیا گیا، الارض المیتۃ کو مبتدا مؤخر بنا دیا گیا، تو مبتدا خبر مل کر یہ الگ جملہ بن گیا۔ تو پھر احییناہا کیا ہے پھر یہ ترکیب میں؟ تو بڑے جملے مستانفہ، یعنی یہاں سے ایک الگ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، لیکن کیا ہے صاحب؟ بیان سابقہ بات کی وضاحت ہے۔ آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ سینٹنس، یہ بھی ایک الگ سینٹنس ہے، وہ بھی ایک الگ سینٹنس ہے، لیکن سیکنڈ سینٹنس فرسٹ سینٹنس کو ایکسپلین کر رہا ہے، بیان ہے اس کا، اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو کیا وضاحت کر رہا ہے؟ لِكَوْنِ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ آیَةً، کس چیز کو بتا رہا ہے صاحب؟ کہ یہ جو مردہ زمین ہے یہ نشانی ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ یہ مردہ زمین جو ہے یہ آیت ہے، اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے۔ کیا وضاحت کر رہا ہے؟ احییناہا کا لفظ، یعنی ہم نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہم نے جو مردہ زمین کو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ چیز ان کے لیے نشانی ہے، یہ چیز ان کے لیے نشانی ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ الارض المیتۃ آیۃ لہم الارض المیتۃ کا بیان ہے دوسری آیت احییناہا۔ تو آپ جب بلاغہ پڑھیں گے، البلاغۃ الواضحہ، تو آپ اس میں پڑھیں گے وصل اور فصل کے قاعدے، کہ دو الگ الگ جملے ہوں تو کہاں پہ واو لایا جاتا ہے، کہاں پہ واو نہیں لایا جاتا ہے۔ جب دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے بیان بنتا ہے تو پھر صاحب وہاں پہ واو نہیں لایا جاتا۔ اب دیکھیے وآیۃ لہم الارض المیتۃ واحییناہا نہیں ہے، وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا، واو کے بغیر احییناہا لایا گیا، حالانکہ دونوں سینٹنس ہے۔ سینٹنس کا مطلب جو اپنا مکمل اپنا معنی رکھتا ہے اس کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بولا جا سکتا تھا ان کے لیے بنجر زمین نشانی ہے اور ہم نے اس کو زندگی دی، اور کا لفظ اللہ نے اور ذکر نہیں کیا۔ یہ کب نہیں کیا جاتا ہے؟ تو بلاغت کا یہ اصول ہے کہ جب دونوں جملوں میں شدید تعلق ہوتا ہے اور دوسرا جملہ پہلے جملے کی وضاحت بن کر آتا ہے تو پھر دوسرے جملے سے پہلے واو کو نہیں لایا جاتا ہے صاحب۔ تو ربط بتانے کے لیے، شدت ربط بتانے کے لیے، یہ بلاغت کے نکات میں سے ہے۔ اللہم زد فزد وبارک۔ وہ استئناف، یہ جملے مستانفہ ہے، یعنی اس کا آغاز کیا جا رہا ہے جملے کا۔ استئناف یعنی نیا جملہ، استأنف یستأنف نیا جملہ لانا، تو جملہ مستأنفہ ہے بولے تو نیا طور پہ اس کو لایا گیا ہے۔ جملے کو مستأنفہ نہیں پڑھ سکتے آپ، کئی لوگ اس کو مستأنفہ بولتے ہیں، نون کے زیر سے نہیں۔ جملہ کوئی چیز نئی نہیں لا رہا ہے، نیا جملہ لایا گیا ہے، مستأنفہ نون کے زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو استئناف، یہ جملہ نیا ہے، لیکن سابقہ جملے کی وضاحت کر رہا ہے۔ یہ باضابطہ جملہ ہے لیکن پیچھے جو جملہ گزر چکا ہے اس کا بیان بن کر، اس کی وضاحت بن کر اور اس کا ایکسپلینیشن بن کر یہ آیا ہے سب۔ وَكَذَلِكَ نَسْلَخُ، اسی طرح نسلخ بھی ہے، بول رہے ہیں۔ اب یہ آگے آیت آنے والی ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ ہم رات سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، بولا اللہ تعالیٰ۔ رات اصل ہے کائنات، اب یہ بھی بہت لطیف بات ہے، انشاءاللہ آگے جب آئے گا مضمون میں بتاؤں گا۔ وَكَذَلِكَ نَسْلَخُ، اسی طرح نسلخ کی ترکیب بھی اسی طرح، کیونکہ اب یہاں پہ آیت کا جو اسلوب ہے ایک ہی ہے بالکل۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، یہ دونوں جو آیتیں ہیں، دونوں کا نہج اور دونوں کا میتھڈ اور دونوں کا اسلوب، ترکیبی اسلوب دونوں کا ایک جیسا ہے۔ تو یہاں پہ ترکیب کے بارے میں جتنی بات کی گئی ہے وہ وہاں بھی ہے، وہاں الگ نہیں کریں گے، بولنا چاہ رہے ہیں حضرت یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو ایک آیت آنے والی ہے وہ بالکل ایز اٹ از اسی آیت کی طرح اس کا نہج اور اس کا اسلوب ہے۔ تو پھر وہاں پہ یہ نہیں بولیں گے یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ صفت بن رہا ہے، اس کو آپ خبر مقدم بنا سکتے ہو، اس کو مبتدا مؤخر بنا سکتے، یہ سب باتیں آگے نہیں کریں گے، یہ پورا وہاں بھی سمجھ لینا آپ۔
تو اب ایسا دیکھیے ابھی تفسیر نصفی میں اب اندازہ کریں کہ کتنے مقامات پہ کیا کیا چیزیں حضرت اہم باتیں جو ایک مرتبہ بول دی دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے بول رہے تو کہاں کیا کیا چیزیں حضرت کتنے اہم باتیں ذکر کیے ہوں گے. عام طور پہ تو ہمارے پاس چونکہ ازہر ہند جامعہ نظامیہ میں الحمدللہ تفسیر نصفی کا نصاب ہے تو سورہ یاسین سے سورہ ناس تک عالم اول عالم دوم کی 2 جماعتوں میں ہمارے پاس سورہ یاسین سے سورہ ناس 23 پارے سے ہمارے پاس ہے. لیکن اب اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تفسیر نصفی مکمل تفسیر کو پڑھنا چاہیے کہ کہاں کہاں ادبی باتیں، علمی باتیں، تحقیقی باتیں اور بلاغی نکات، قرات کے نکات، ترکیبی نکات، کیا کیا چیزیں حضرت بیان کر دیے. پھر دوبارہ جب اگر ویسی چیز آئی تو پھر حضرت اس کو بیان نہیں کریں گے، پچھلے پہ قیاس کر لینا چاہیے. وَيَجُوزُ اب یہاں سے دیکھیے وَيَجُوزُ أَن تُوصَفَ الْأَرْضُ وَاللَّيْلُ بِالْفِعْلِ. اب یہ جملہ ایسا ہے کئی لوگ جو ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. اس کا ترجمہ دیکھیے آپ وَيَجُوزُ اور جائز ہے. کیا جائز ہے صاحب؟ اور ایک ترکیب بتا رہے ہیں أَن تُوصَفَ کہ صفت بیان کی جائے. آپ جانتے ہیں کہ وصفا یصف وصفا کے معنی ہے صفت بیان کرنا. اب اور بولیے کہ وصف بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا، حالت بیان کرنا. تو اس کا جو مجھول آئے گا صاحب وہ ہے یوسف اور مونس آئے گا تو توصف. تو یجوز ان توصف الارض واللیل، زمین اور رات، الارض واللیل ان دونوں کو موصوف بنایا جا سکتا ہے. اور احییناہا جو آ رہا ہے فعل یہ اس کی صفت بنے گا صاحب. تو کیا ترجمہ ہم کیسا کریں گے اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے اب وَيَجُوزُ اور جائز ہے ان توصف کیا جائز ہے ارض اور لیل کو ارض اور لیل کی صفت بیان کی جائے. ارض اور لیل کی صفت بیان کی جائے کس کے ذریعے؟ بالفعل، فعل کے ذریعے. ارض اور لیل کی صفت بیان کی جائے فعل کے ذریعے. تو مطلب یہ ہوگا کہ ارض اور لیل کو موصوف بنایا جائے اور فعل کو جو ہے اس کی صفت بنایا جائے، یہ مطلب اس کا ہوگا. اور یہ ان بھی ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو 5 صیغوں کو بجائے ضمہ کے جو ہے نصب دیتا ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے. یہ تو اس کا لفظی عمل ہے. لیکن معنوی عمل کیا ہے؟ ان فعل مضارع پر آتا ہے تو فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو یجوز جائز ہے ان توصف زمین اور رات کی صفت بیان کی جائے. تو صفت بیان کرنا یہ جائز ہے، یہ مصدری معنی اس کے اندر پیدا ہوں گے. تو ترجمہ کیسا کریں گے ہم کہ زمین اور رات کی صفت بیان کیا جانا بھی جائز ہے بالفعل، فعل کے ذریعے. اس طرح بھی اس کا ترجمہ کیا جائے گا کیونکہ ان فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ اب دیکھیے آپ کوسا وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، وہاں پر دوسری آیت ہے جہاں پہ لیل کا لفظ ہے اور یہ آیت ہے یہاں پہ ارض کا لفظ ہے. تو اب کیا بول رہے ہیں؟ قاعدہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ ارض موصوف یعنی الارض المیتۃ یہاں پہ موصوف اور اللیل وہاں پہ موصوف اور اس کی صفت اللیل کی صفت نسلخ اور الارض المیتۃ کی صفت احییناہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ الارض المیتۃ جو ہے معرفہ ہے، الارض پہ الف لام داخل ہے اور اللیل پہ الف لام داخل ہے اور الف لام جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کو معرف باللام کہتے ہیں. معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے معرف باللام. نکیرہ پر جب الف لام داخل کیا جاتا ہے تو نکیرہ معرفہ بن جاتا ہے. تو موصوف معرفہ پھر اس کی صفت ہے احییناہا، احییناہا جملہ ہے اور جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے. اور آپ لوگ یہ قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں کہ موصوف اور صفت کے درمیان 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. اعراب میں مطابقت ہونا ہے، موصوف اگر مرفوع ہو تو صفت مرفوع ہوگی، موصوف منصوب ہو تو صفت منصوب. اعراب میں مطابقت ہونا ہے، پھر تعداد میں مطابقت ہونا ہے، واحد تثنیہ جمع، موصوف واحد تو صفت واحد. پھر اسی طرح تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونا ہے، موصوف مذکر تو صفت مذکر، موصوف مؤنث تو صفت مؤنث. پھر تعریف و تنکیر میں یعنی مطابقت ہونا ہے، موصوف معرفہ تو صفت معرفہ، موصوف نکیرہ تو صفت نکیرہ. اب دیکھیے اب الارض معرفہ ہے، اللیل معرفہ ہے اور دونوں کی صفت آ رہی ہے فعل، اور فعل جو ہے جملہ ہے اور جملہ نکیرہ ہوتا ہے. تو موصوف معرفہ صفت نکیرہ یہ ایسا قاعدہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر کس طرح کہا جائے گا؟ تو اس بارے میں آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اب یہ جو الف لام ہے یہاں پر، یہ الف لام کو جنس کا مانا جائے گا، عہد جنسی کا مانا جائے گا الف لام کو. اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ جو ہے یہ الف لام آنے کی وجہ سے یہ ارض معرفہ نے بنا اور الف لام آنے کی وجہ سے جو ہے یہ رات اللیل کا لفظ معرفہ نے بنا، کیونکہ ارض سے جو ہے کوئی خاص زمین مراد نہیں ہے اور لیل سے مراد کوئی خاص لیل مراد نہیں ہے. بس لیل سے مراد جنس لیل، بس رات. جیسے مثال کے طور پہ رجل بولا گیا، آدمی،
تو آدمی سے کوئی خاص آدمی مراد نہیں ہے. خاص آدمی مراد لیا جائے تو معرفہ, جیسے مثال کے طور پر الرجل, کیا بولا گیا دیکھیے, الرجل بولا گیا, الرجل تو رجل نکیرہ تھا, رجل کے اوپر الف لام داخل کر دیا تو رجل معرفہ بن گیا. تو الرجل الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن گیا تو کیا خاص ہو گیا؟ تو اگر دیکھیے کہ الف لام جو داخل کیا گیا واحد خارجی کا نہ ہو, معین کرنے والا نہ ہو, تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ خاص آدمی مراد نہیں ہے, جن سے آدمی مراد ہے, بس ایک آدمی, بس وہ خاص نہیں ہے. تو جب تک کہ خصوصیت کے معنی پیدا نہ ہو معرفہ نہیں بنتا, ہو نکرہ ہی رہتا ہو. تو الف لام داخل ہونے کے بعد بھی نکرہ, تو مطلب کیا نکلا کہ ہر معرف باللام معرفہ نہیں ہوتا. قاعدہ اب یہ ذہن میں بٹھائیے کہ جس کے اوپر بھی الف لام ہے وہ معرفہ ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. الف لام آ کر بھی وہ نکرہ ہی رہے گا, نکرہ کے حکم میں رہے گا. کب رہیں گا صاحب؟ جب اس سے جنس مراد لی جائے اور اس سے خاص چیز اور معین چیز مراد نہ لی جائے. ہاں دیکھیے بول رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِمَا الْجِنسَانِ مُطْلَقَيْنِ, کیونکہ یہاں پر الارض اور اللیل میں جو الف لام داخل کیا گیا ہے, اور الارض اور اللیل یہ دونوں سے کوئی خاص ارض اور کوئی خاص لیل مراد نہیں لیا گیا, بلکہ دو جنس مراد لیے گئے, جنس زمین اور جنس رات یہ مراد لیا گیا. خاص زمین خاص رات یہ مراد نہیں لیا گیا. لا ارض ولیل بأعیانہما, کوئی خاص پرٹیکولر کوئی زمین کوئی رات مراد نہیں لیا گیا. تو جب خاص زمین خاص رات مراد نہیں لیا گیا, فعوملا, تو ان دونوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا. کیا معاملہ کیا گیا؟ معاملۃ النکراتی, نکرات کا معاملہ کیا گیا. یعنی نکرہ اگر موصوف ہو تو اس کی صفت نکرہ لائی جاتی ہے. تو الف لام داخل ہونے کے بعد بھی جب یہ نکرہ ہے تو فعل کے ذریعے اس کی صفت لائی گئی ہے. تو فعوملا, اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا. معاملۃ النکراتی, نکرات کا معاملہ, فی وصفہا, اس کی صفت لانے میں, بالافعال, افعال کے ذریعے, افعال کے ذریعے ارض اور لیل کی صفت لانے میں نکرات کی طرح معاملہ کیا گیا. جس طرح موصوف نکرہ ہو تو اس کی صفت فعل لا لی جاتی ہے, اسی طرح یہاں پر بھی موصوف کو نکرہ کے معنی میں رکھتے ہوئے, کیونکہ کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے, اس لیے نکرہ کے ذریعے صفت لائی گئی. ابھی ایک ترکیب تو علامہ نصفی بتائے ہیں, لیکن بعض دیگر مفسرین نے یہاں پہ اور ایک ترکیب الارض واللیل کی اور ایک ترکیب بتائی ہے کہ یہ ذوالحال ہے اور احییناہا حال ہے. کیونکہ آپ یہ بھی قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں کہ معرفہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو وہ حال بن کر آتا ہے. یہ قاعدہ ذہن میں بٹھائیے اچھے طریقے سے کہ الجمل بعد المعارف احوال وبعد النکرات صفات. جملے جو آتے ہیں سینٹنسز اگر وہ معرفہ کے بعد آئیں تو حال بن کر آتے ہیں. وہ جو معرفہ ہے وہ ذوالحال بن جائے گا اور اس کے بعد میں آنے والا جملہ حال بنے گا. تو ترجمہ کیسا کریں گے؟ اور ان کے لیے زمین نشانی ہے, مردہ زمین, اس حال میں کہ ہم نے اس مردہ زمین کو زندگی دی ہے. یہ حال کا ترجمہ کریں گے. تو یہ بھی ایک ترکیب جو ہے جو علامہ نصفی بیان نے کی ہے, تو ہم وہ بھی ترکیب آپ کو ذکر کر رہے ہیں, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. وَنَحْوُهُ, اچھا کوئی مثال ہے کیا اس کی کہ معرف باللام ہو تو اس کی صفت جو ہے نکرہ لائی جاتی ہے, اور معرف باللام کو نکرہ کے حکم میں رکھا جاتا ہے, الف لام اس کا جنسی مان کر اور جنس مراد لے کر. تو بتا رہے ہیں ہاں ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي, یہ ایک شاعر کا شعر ہے. کیا ہے صاحب اس کا مطلب؟ وَلَقَدْ أَمُرُّ, یقیناً میں گزرتا ہوں, عَلَى اللَّئِيمِ, کسی کمینے آدمی کے پاس سے. اب یہ کوئی خاص کمینہ آدمی نہیں ہے. وَلَقَدْ أَمُرُّ, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کمینے آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہ کمینہ آدمی مجھے گالی گلوچ کر دیتا ہے اور میں اس کا اعتبار نہیں کرتا. تو یعنی آدمی یہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں بے نیاز طبیعت کا ہوں, میں پرواہ نہیں کرتا. کئی کمینے ہوتے راستے میں جو ہے میں چلتے رہتا ہوں, خود بھی بولتے رہتے, میں جو ہے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. تو وہاں پہ کوئی پرٹیکولر خاص کوئی کمینہ مراد نہیں ہے, کوئی خاص کوئی کمینہ آدمی مراد نہیں ہے, ایک عام بات. تو اب یہاں پہ بھی اللئیم میں جو الف لام ہے اس سے جو ہے کوئی خاص کمینہ آدمی مراد نہیں ہے, جو بھی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جن سے لئیم مراد ہے. تو اس وجہ سے یسبنی, سبا یسبو, یسبنی فعل فاعل مفعول, یہ جو جملہ ہے یہ پورا جملہ جو ہے لئیم کی صفت بن رہا ہے. اب یہ ترکیب, پھر اب میں جو ترکیب آپ کو اور ایک بتایا کہ لئیم جو ہے معرفہ اگر مان بھی لیا تو یسبنی کو کیا بنا دینا؟ حال. کیا بولیں گے؟ یقیناً میں گزرتا ہوں بعد ایسے کمینوں کے پاس سے اس حال میں کہ وہ مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں. یہ بھی آپ ترکیب کر سکتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے, ترجمہ جس طرح کیا جائے گا اس کے لحاظ سے ترکیب ہوگی. ترجمہ مشرق میں اور ترکیب مغرب میں, اور لغت جو ہے شمال جنوب میں آسمان پہ, یہ جو ہے درس نہیں ہے اور یہ جو ہے بالکل علم نہیں ہے. علم حاصل کرنا چاہیے آدمی کو, ہر آدمی کو, کوئی آدمی کوئی کامل نہیں ہے. کمال جو ہے صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کوئی بشر معصوم نہیں ہے.
ہر ایک کو محنت کرنا ہے، ہر ایک کو جو ہے اپنے اندر کمال پیدا کرنا ہے تو پڑھنا چاہیے. ترجمہ ایک کر رہے ہیں، ترکیب ایک کر رہے ہیں، لفظ کیا بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ جو ہے کوئی معصوم نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے کمال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. الکمال المطلق للہ وحدہ. تو دیکھیے آپ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، یہ بات ہو گئی. انبیاء معصوم ہیں، اللہ کی عطا سے جو ہے فرشتے بھی معصوم ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے زمین، مردہ زمین، ان کے لیے بنجر زمین ان کے لیے نشانی ہے. ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی. واخرجنا منها فمنه واخرجنا منها حبا، اور ہم نے اس زمین سے ہم نے اناج کو نکالا. اريد به الجنس. اچھا حبا کیوں بولا گیا، نکرہ کیوں لایا گیا؟ تو بتا رہے ہیں کہ کوئی خاص اناج مراد نہیں لیا گیا، ایک عام کوئی خاص اناج مراد نہیں لیا گیا، عام اناج مراد لیا گیا. خاص اناج مراد نہیں لیا گیا، عام اناج یعنی بالکل یعنی اناج اللہ تعالیٰ اس سے نکالتا ہے. جنس مراد ہے، جنس اناج، ہر قسم کا اناج، یہ مطلب ہے. فمنہ یاکلون، اور اس اناج سے وہ لوگ جو ہے غذا حاصل کرتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں. فمنہ یاکلون. اب یہاں پہ بول رہے ہیں قدم الظرف. ہاں قدمہ اگر پڑھیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ اس کا فاعل ہوگا، اللہ نے ظرف کو مقدم کیا. قدمہ پڑھیے، عام طور پہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے. قدم الظرف، ظرف کو یہاں پر مقدم کیا گیا. کس میں صاحب؟ منہ. ہو جو ہے یہ یعنی چونکہ حب کی طرف اس کی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، اس سے کھاتے ہیں. فمنہ، اس سے، یہ اس کیا ہے صاحب؟ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے حب کی طرف. تو مطلب یہ ہے کہ حب کیا بن گیا؟ ظرف، یعنی اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اس سے کھا رہے ہیں. قدم الظرف، یہاں پہ ظرف کو مقدم کیا گیا. کیوں مقدم کیا گیا صاحب؟ اچھا اس سے کھاتے ہیں تو کیوں مقدم کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ظرف کو مقدم کیا گیا ظرف کی اہمیت بتانے کے لیے. لیدل، تاکہ دلالت کرے یہ چیز، یعنی مقدم کرنا، علی ان الحب، کہ وہ جو حب جو اناج ہے، هو الشیء الذی یتعلق به معدم العیش، کہ اناج ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسانی زندگی کا اکثر حصہ اسی سے جڑا ہوا رہتا ہے، اناج سے. معظم عیش، آدمی کی اکثر زندگی کا تعلق اناج سے. اگر اناج کو ہٹا دیا جائے، غلے کو ہٹا دیا جائے اور کھانے پینے کے لیے آدمی کو کوئی چیز نہ ہو تو پھر آدمی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے. تو آدمی کی زندگی کا بیشتر حصہ اور آدمی کی زندگی سب کچھ اسی سے متعلق ہے. وَيَقُومُ بِالْإِرْتِزَاقِ مِنْهُ صَلَاحُ الْإِنسَانِ، اور انسان کی صلاح. اب انسان کی صلاح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان صحت مند، تندرست اور سلامتی کے ساتھ رہتا ہے. کب؟ بالارتزاق منہ، جب اس سے رزق لیتا ہے، جب اس اناج سے اور اس غلے سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کی سلامتی اور اس کی صحت قائم رہتی ہے. وَإِذَا قَلَّ، اور جب اناج کم ہو جاتا ہے، جَاءَ الْقَحْطُ، تو قحط سالی آ جاتی ہے. وَوَقَعَ الزُّرُّ وَوَقَعَ الزَّرُّ، دو پڑھ سکتے ہیں آپ، اور نقصانات ہوتے ہیں. وَإِذَا فُقِدَ، اور ایک ہے اناج کم ہونا اور ایک ہے اناج ختم ہی ہو جانا. وَإِذَا فُقِدَ، فَقَدَ يَفْقِدُ مانے کھو دینا، تو ہم پڑھیں گے اس کو مجھول فُقِدَ. اور اناج کو کھو دیا جائے، حَضَرَ الْحَلَاكُ، تو ایسی صورت میں ہلاکت آ جاتی ہے، ہلاکت اور بربادی آ جاتی ہے. وَنَزَلَ الْبَلَاءُ، اور مصیبتیں اور بلا آزمائشیں آنے لگتی ہیں، آزمائشیں نازل ہو جاتی ہیں. تو کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کہ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے زمین سے اناج کو ہم نے نکالا. اور یہ بولا جا سکتا تھا وہ اناج سے کھاتے ہیں. یأکلون منہ بول سکتے تھے، یأکلون فعل پہلے، منہ جو ہے ظرف بعد میں لا سکتے تھے. لیکن ظرف کو پہلے کیوں لایا گیا؟ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اناج کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں. انسانی زندگی کا زیادہ دار و مدار اناج پر ہے، غلے پر ہے. اور انسانی زندگی کی سلامتی، انسان کے جسم کی سلامتی رزق کے اوپر ہے. اور جب یہ کم ہوتا ہے تو پھر قحط زدہ ہو جاتے علاقے اور نقصانات لوگوں کو ہوتے ہیں. اور جب اناج مفقود ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہلاکتیں قائم، ہلاکتیں ہوتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور مصیبتیں اور بلائیں اور آزمائشیں لوگوں کا مقدر بن جاتی ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے زمین میں
जन्नात, कई बागात को हमने मुकर्रर किया है, बागात को हमने पैदा किया है, बागात को हमने बनाया है। कई के बागात, मिन नखीलिन, खजूर के दरख्त, व अनाबिन, अंगूर के दरख्त, व फज्जरना फीहा मिनल उयून, और हमने इस ज़मीन में चश्मों में से कई चश्मों को हमने जारी कर दिया है। तो अब देखिए कि खुसूसन यहाँ पे खजूर के और अंगूर के दरख्तों का तज़किरा किया गया। तो उलमा फरमाते हैं कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये दो दरख्त इंतहाई अहमियत रखते हैं दरख्तों में, इनकी बड़ी अजमत और बड़ी अहमियत है, इस वजह से जो है इन दो दरख्तों का खुसूसन यहाँ पे तज़किरा किया गया। अब उसके बाद जो है अल्लामा अख़फ़श नहवी मिनल उयून में जो मिन है इसको ज़ायदा कहते हैं, यानी ये ज़ायदा है, यानी मतलब ये कि सिर्फ ताकीद के लिए लाया गया है, ताकीद के अलावा इसका और कोई माना नहीं है। तो अब देखिए अख़फ़श के पास ज़ायद है, मतलब क्या निकला कि एक अख़फ़श को छोड़कर जितने भी हैं सबके पास जो है इसका एक माना है। क्या माना है सब, क्या माना होगा? तो मिन जो है तबईज़ के लिए आया है, ये बास बताने के लिए, यानी क्या है, ज़मीन में जगह जगह चश्मे हैं लेकिन अल्लाह ताला ने हर चश्मे को जारी नहीं किया। जितने चश्मे हैं सारे चश्मे जारी हुए क्या? नहीं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कदम लगा तो सफ़ा मरवा के दरमियान अल्लाह ताला ने चश्मे को जारी किया, चश्मा था वहाँ पे, आपके कदम की बरकत से अल्लाह ताला ने चश्मे को जारी किया। तो दुनिया में बेशुमार मकामात पे अल्लाह ताला ने पानी के बेशुमार चश्मे रखे हैं, लेकिन क्या हर चश्मा अल्लाह ताला ने बहा दिया है, जारी कर दिया? नहीं सब। तो मतलब क्या, देखिए अल्लाह ताला ने पहले तो बाग बनाए हैं, उसमें दरख्त हैं, और बाग और दरख्त को अल्लाह ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, उनके लिए अल्लाह ने ज़मीन में चश्मे रखे हैं, और उन चश्मों के ज़रिए ज़मीन के अंदर बाग को पानी पहुँचता है, दरख्तों को पानी पहुँचता है, जिसके ज़रिए बागों की सैराबी होती है और दरख्त फलते हैं, फूलते हैं, उसको फल लगते हैं, फूल लगते हैं। यानी ये सिस्टम, ये पूरा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है। ज़मीन में बागात बनाए, दरख्त अल्लाह ताला ने लगाए, फिर अल्लाह ताला ज़मीन में पानी अल्लाह ताला ने रख दिया है जिसके ज़रिए बागात को सैराबी होती है पानी के ज़रिए। तो मतलब क्या है, उयून तो बहुत हैं, चश्मे तो बहुत हैं, चश्मों में से बाज़ चश्मों को हमने जारी किया है, ये मतलब है इसका। तो मिन जो है ये ज़ायदा नहीं है, ये तबईज़ के माना में है। तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये तबईज़ के माना में है, नहवीयीन कहते हैं कि तबईज़ के माना में। अख़फ़श नहवी ने कहा है कि ये ताकीद के लिए है, ये सिर्फ ताकीद पैदा करने के लिए ज़ायद है। तो एक अख़फ़श नहवी का कौल है, बाकी के सबके पास जो है मिन जो है तबईज़ के लिए। तो अब बोल रहे वइंदा गैरिही, अख़फ़श के अलावा क्या है साहब? तो देखिए साहब, तो अच्छा अख़फ़श नहवी क्या बोले, ज़ायद है बोल दिए, मिन ज़ायद है। और मिन ज़ायद है तो फिर आप नहू की तरकीब वगैरह से वाकिफ़ है कि जब हुरूफ जो ज़ायद होते वो मुताल्लिक़ नहीं होते सब। मिन अल उयून, मिन जार, अल उयून मजरूर, तो जार मजरूर मिलके जार जो है फज्जरना के मुतालिक नहीं होगा। जब ज़ायद हो जाएगा तो मतलब ये निकला कि उयून के ऊपर जो ज़ेर आ रहा है, मिनल उयूनी, मिन हरफ जर है, अल उयूनी को ज़ेर आ रहा है, तो जब मिन को ज़ायद माना गया ताकीद के लिए तो फिर उयूनी को जो ज़ेर है वो लफ्ज़ी ज़ेर है वो, और एराब उसका क्या है फिर? तो मतलब ये निकलेगा कि अल उयूना वो मफूल बन जाएगा, मफूल बिही। तो अख़फ़श नहवी के पास ये मिन ज़ायदा है, ताकीद के लिए है, तो उनके एतबार से उयून ही मफूल है, उयून मफूल है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने ज़मीन में चश्मों को जारी कर दिया है, चश्मों में से बाज़ चश्मे नहीं, सारे चश्मों को हमने जारी कर दिया है, ये ले रहे हैं अल्लामा अख़फ़श मुराद। जबकि ऐसा नहीं है, दुनिया में एक वक्त ऐसा आया था कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने ज़मीन के सारे चश्मों को अल्लाह ने जारी कर दिया था। वो कौन सा वक्त है? नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो तूफ़ान आया था, वो फज्जरनल अर्द उयूना फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, सूरह क़मर, इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। सूरह क़मर में अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया कि एक वक्त इस कायनात में, इस रोए ज़मीन पर एक वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना, ये एक ऐसा ज़माना आया था कि इस ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के सारे चश्मों को अल्लाह ताला ने जारी कर दिया था, क्योंकि पूरा पानी से तूफ़ान कायम करना था दुनिया में। तो आसमान से पानी, ज़मीन से पानी, नहरों से पानी, पहाड़ों से पानी, दरख्त, बस हर तरफ से पानी पानी जारी हो गए, लोग उसमें डूब गए थे। तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो जारी हुए थे सारे उयून, सारे चश्मे जारी हुए, लेकिन हर वक्त जो है सारे चश्मों को अल्लाह ताला ने जारी नहीं किया है, बल्कि चश्मों में से बाज़ चश्मों को अल्लाह तबारक व तआला ज़रूरत के मुताबिक जारी फरमाता है। तो दूसरे जो नहवीयीन हैं, क़ुर्रा हैं, मुफस्सिरीन हैं,
ان کے اعتبار سے العیون جو ہے مفعول نہیں ہے. تو عیون جب مفعول نہیں ہے کا مطلب پھر من زائدہ نہیں ہے. تو من کیا ہے؟ پھر من تبعیض کا ہے. پھر مفعول کیا ہے بھائی؟ مفعول کیا ہے؟ تو بولیں گے وفجرنا فیہا من العیون ما ینتفعون بہ، ہم نے جاری کر دیا، ہم نے بہا دیا، ما ینتفعون بہ، اس چیز کو جس کے ذریعے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں. کیا چیز ہے وہ؟ من العیون، چشموں کو ہم نے جاری کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے، تو کیا بولیں گے؟ ما ینتفعون بہ جو ہے مفعول بنے گا. المفعول محذوف، اس صورت میں فجرنا کا جو مفعول ہے محذوف ہوگا، اور عبارت کیا ہوگی؟ تقدیری عبارت ہوگی ما ینتفعون بہ. تو ترجمہ دیکھیے پھر آپ لوگ، وفجرنا اور ہم نے جاری کر دیا، فیہا اس زمین میں، من العیون چشموں میں سے، ما وہ چشمے، ینتفعون بہ جس کے ذریعے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں من جو ہے تبعیض کا ہوگا. تو بحث کس موضوع پہ ہو رہی ہے؟ یہ من زائدہ ہے یا تبعیض کا ہے؟ تو سب کے پاس، جمہور کے پاس یہ تبعیض کا ہے اور اس کا مفعول محذوف ہے، اور اخفش نحوی کے پاس جو ہے یہ من زائدہ ہے اور تاکید کے لیے آیا ہے سبھی. تو الحمدللہ بند کریں آپ. الحمدللہ جو ہے یہاں تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فیہا من العیون. آیت نمبر 34، ایک منٹ، آیت نمبر 34 الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں یہاں سے آیت نمبر 35 سے ہمارا درس شروع ہوگا. تو تمام طلبہ اور جو بھی درس سے استفادہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے توجہ کے ساتھ اس سبق کو سنیں، اور اس میں جو علمی جو نکات ہیں اور جو ادبی نکات ہیں، جو نحوی نکات ہیں، اس کو تحریر کریں، اس کو لکھیں، اس کو سمجھیں، اور قرآن کریم کی تفسیر کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور کوئی ملاحظہ ہو، اگر کوئی بات ہو اور کچھ کہنا چاہتے ہو، کچھ سوال کرنا چاہتے ہو، تو آپ لوگ کمنٹس میں چینل ہے اس پہ کمنٹس کے ذریعے آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جامعہ انواریہ جو چینل ہے اس پہ آپ اپنے کمنٹس بھی کریے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کو دیکھا بھی جائے گا اور آپ کے مشوروں سے بھی استفادہ کیا جائے گا. آپ جو سوالات کریں گے اس سوالات کو پھر دوسرا جو درس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس درس میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. آپ لوگوں کو تفسیر کے تعلق سے، الفاظ کے تعلق سے، لغت کے تعلق سے، نحو کے تعلق سے، بلاغت کے تعلق سے، قراء کی جو بحثیں آ رہی ہیں اس کے تعلق سے کوئی بھی بات مغلق پیچیدہ رہتی ہے، غیر واضح ہوتی ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آپ کو آ رہی ہے سمجھ میں، تو آپ اب الحمدللہ بالکل اطمینان کے ساتھ آپ اس چیز کا اظہار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے مولا جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو ہم سب کے سینوں پر مولا کھول دے، اور قرآن کریم جس مقصد کے لیے تو نے نازل کیا ہے اس مقصد پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا قرآن کریم کے نور، قرآن کریم کا جو نور ہے مولا ہم سب کے دلوں کو اس نور کے ذریعے منور فرما. اور جو فی الوقت جو حالات چل رہے ہیں طوفانی مولا، اس میں تمام جو دنیا میں کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جہاں جہاں بارش ہو رہی ہے، جہاں جہاں طوفان آ رہا ہے مولا، سب کو اس کے جو مضر نقصانات ہیں، جو مضرات ہیں، نقصانات ہیں مولا، ان تمام نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.